السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور بہترین ویڈیو ہے، کیونکہ یہ ہمارے شہر گلبرگہ کے ایک مکتب کی ویڈیو ہے جس کا نام مکتب نور القرآن ہے، جو احمد نگر کالونی شاداب فنکشنال کے پیچھے حصے میں ہے۔ یہاں پر ایک طالب علم نے تاریخ رقم کی ہے۔ طالب علم نے کلام پاک مکمل حفظ کیا اور ایک بیٹھک میں پورا کا پورا قرآن زبانی سنا کر ہسٹری کریٹ کیا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، مکتب کہتے ہیں پارٹ ٹائم مدرسے کو۔ جو بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بچے آفٹر اسکول کسی بھی مکتب میں جا کر علم دین کی بنیادی چیزیں سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے شہر میں ایسے بہت سارے مکاتب چل رہے ہیں، انہی میں سے یہ ایک بہترین اور منظم مکتب نور القرآن ہے۔ اس مکتب میں ناظرہ کے کلاسز کے ساتھ ساتھ حفظ کے کلاسز بھی چلتے ہیں۔ اسی میں سے ایک طالب علم نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ ناظرین، آپ نے بہت سارے مکاتب و مدارس کے طلباء کو حفظ کرتے دیکھا، حافظ قرآن بنتے دیکھا۔ یہ اکثر مدارس میں ہوتا ہے کہ طلبہ ایک بیٹھک میں کلام پاک سناتے ہیں۔ الحمدللہ آج ایک مکتب میں بھی یہ دیکھنے کو ملا۔ ماشاءاللہ، اللہ جس کو چاہتا ہے اس نعمت سے نوازتا ہے۔ انشاءاللہ اس اقدام سے طلبہ کا حفظ پختہ رہے گا اور دیر تک یاد رہے گا۔ قابل مبارک ہے مکتب نور القرآن کے ذمہ داران، اساتذہ اور والدین کہ اللہ نے انہیں یہ موقع عنایت فرمایا۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مکتب کو دن رات ترقیات سے نوازے، نظر بد سے بچائے اور پڑھانے والوں کو استقامت و اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ اسی زمن میں ایک پروگرام رکھا گیا تھا جس میں طالب علم نے مہمان خصوصی حضرت مولانا شریف احمد صاحب مظہری دامت برکاتہم کے سامنے آخری رکوع کی تلاوت کی اور عظمت قرآن پر حضرت کا ایمان افروز خطاب بھی ہوا۔ اس موقع پر طلباء کے والدین، اساتذہ اور ذمہ داران شریک تھے۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب، پروگرام تو بہت اچھا ہوا، دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ہمارے ویورز کے لیے کچھ سوال ہے جی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے مدارس میں، مکاتب میں حافظ قرآن بنتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس مکتب میں بچہ اسکول کے ساتھ مکتب پڑھتے ہوئے ایک بیٹھک میں پوری مکمل قرآن پاک سنائے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ قرآن مجید جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ قرآن ایک معجزہ ہے، یہ معجزانہ طور پر ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری محنتیں ہیں۔ طالب علم کا شوق اس میں بہت زیادہ ضروری رہتا۔ یہ جو طالب علم شوق بتاتا ہے، محنتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، پابندی سے آتا ہے، پابندی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شوق کو، پابندی کو، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ نعمت عظمیٰ سے نوازتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا فضل ہوا۔ ہم سب نے جو ہے محنتیں کی، طالب علم نے بھی جو ہے محنتیں کی، والدین نے بھی جو ہے محنتیں کی، یہ ان تمام محنتوں کے بعد یہ پاسبل ہو سکا۔ حافظ صاحب، اور ایک ہمارا سوال ہے، کسی بھی مکتب میں اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچہ حافظ قرآن بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ قرآن مجید جو ہے رب کریم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے اس کا ذکر کرنے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، یاد کرنے والوں کے لیے، محنتیں کرنے والوں کے لیے، تو بہت آسان ہے قرآن۔ حافظ قرآن کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے محنت کرنے والوں کے واسطے۔ تو جو طالب علم، جو والدین محنت کروانا چاہتے ہیں، اپنے جو بچوں سے محنت کروانا چاہتے ہیں، جو طالب علم جو محنت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور لگاتار اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس نعمت سے نوازتے ہیں۔ اس میں بہت سارے طلباء، بہت سارے والدین کا یہ شوق بھی ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اسکول پڑھنے کے ساتھ ساتھ، میرا بیٹا یا میری بیٹی جو بھی ہے اسکول پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے حافظ قرآن بھی بنے۔ حفظ کے لیے سب سے اہم ضروری چیز ہے ماحول۔ بچہ اگر حفظ کے ماحول میں آئیں گا، کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں جا کر جو ہے ماحول میں بیٹھ کر پڑھیں گا، تو اس طالب علم کے لیے حفظ آسان ہوگا۔ تو اس میں جو ہے ضروری چیز یہ ہے، جو طلباء، جو ناظرہ پڑھنے والے جو طلباء ہیں، وہ طالب علم جو حفظ کرنا چاہتے ہیں، پہلے آ کر جو ہے ناظرہ تجوید کے ساتھ پڑھ لیں۔ ناظرہ کمپلیٹ ہونے کے بعد حفظ میں آ جائیں۔ حفظ کی باضابطہ محنت ہے، ان طلباء کو ایکسٹرا ٹائم دینا پڑتا۔ ناظرہ کے طلباء اگر 1 گھنٹہ ٹائم دے رہے ہیں تو حفظ کے طلباء کو جو ہے کم سے کم 3 گھنٹے جو ہے ڈیلی کے دینا پڑتا، صبح اور شام جو بھی ہے۔ اب یہاں پر کیسا ہے، ہمارے پاس جو شیڈیول ہے، جو طالب علم جو مکمل کیا ہوا ہے، وہ طالب علم کا اور ہمارے جو حفظ کے یہاں پہ جو کلاسز ہیں ان کا جو شیڈیول جو ہے یوں ہی ہے کہ بچے مغرب میں آتے ہیں، مغرب کی نماز جو یہیں پر پڑھتے ہیں، پڑھ کر جو ہے پڑھتے بیٹھتے ہیں، رات 9:30 تک یا 9:15 تک جو ہے اپنا مکمل جو یاد کرنا ہے سبق، پارے سبق آموختہ
तमाम चीज़ें याद करके जो है चले जाते हैं। फिर सेकेंड दिन सुबह में आते हैं, स्कूल के टाइमिंग से पहले 8:30 पौने 9 तक जो है बैठकर मुकम्मल जो है सबक, पाले सबक, आमुख्ता ये चीज़ें जो सुनाते हैं, सुनाकर जो है फिर जाते हैं। तो यही डेली यही जो चलते रहता। लेकिन जब तालिब इल्म के जब पारे जब ज़्यादा होते हैं, जैसे कि 20 पारे हो गए, 22 पारे हो गए, तो वो टाइम पे तालिब इल्म स्कूल से कुछ दिनों की जो है छुट्टी लेता है, छुट्टी लेकर और ज़्यादा मेहनत करता है और उसका आमुख्ता ज़रा जो है ज़्यादा सुना जाता है। उसके बाद वो तालिब इल्म का हिफ्ज़ तकमील होता। ये तमाम चीज़ें मकतब में किसी भी तालिब इल्म को जो पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और इसमें सबसे अहम और ज़रूरी जो ज़्यादा जो रोल है इसमें वालिदैन का बहुत ज़्यादा जो है रोल रहेगा, क्योंकि बच्चा अगर पाबंदी करेगा तो पढ़ाने वालों के लिए आसानी होती, मेहनतें रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेहनतें हैं ये पढ़ाने वालों की भी जो मेहनतें हैं और इनके वालिदैन की भी जो मेहनतें हैं। ये जो मकतब में हाफिज़ बनते हैं वो तलबा अक्सर बहुत सारी कुर्बानियाँ जो देते हैं। वालिदैन को, उनके तमाम घर वालों को फंक्शंस में भी जो है जाना रहता, फंक्शंस को छोड़ देते हैं अपनी तालीम के लिए या फिर ताख़ीर से जो जाते हैं। ये तमाम कुर्बानियाँ देने के बाद उनको ये कामयाबी जो मिलती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है अपने वालिदैन की भी इसमें जो है सरपरस्ती जो बहुत ज़रूरी रहती है। उनका ख्याल रखें, उनको जो है बहुत सारे फजूल कामों से जो है बचाए रखें, क्योंकि अल्लाह के कलाम का नूर गुनाहों से पाक होने के बाद मिलता है। फजूल की जो काम है, मोबाइल का जो है गैर ज़रूरी इस्तेमाल है और जो है टीवी का इस्तेमाल है, ये तमाम चीज़ें जो है वो तालिब इल्म को वालिदैन जो है इससे दूर रखते हैं। ये दूर रखने के बाद ये पॉसिबल होता है, फिर उसको कलाम पाक आसानी के साथ जो है याद होना शुरू होता है। फिर ये दिन मिलता कि एक दिन वो तालिब इल्म हाफिज़ कुरान